فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام کی 8ویں جلد۔ تالیف ہے آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی کی اور ترجمہ ہوا ہے زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی کی۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم خطبہ نمبر 231 تک آ پہنچے ہیں اور الحمدللہ آج انشاءاللہ پیج نمبر 49 پر موجود خطبہ نمبر 231 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن خطبۃ لہ علیہ السلام خطبها بذی قار وہو متوجہ الی البصرۃ ذکرها الواقدی فی کتاب الجمل۔ امام کے خطبات میں سے ہے جو اس وقت ارشاد فرمایا جب آپ ذی وقار نامی جگہ سے بصرے کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ واقدی نے اسے کتاب جمل میں ذکر کیا ہے۔ خطبے کی سند۔ اگرچہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطبے کو واقدی کی کتاب جمل سے نقل کیا ہے، مگر مصادر نہج البلاغہ کے مؤلف اس پر مزید اضافے کے ساتھ لکھتے ہیں کہ اسے ابن عبد ربہ مالکی نے کتاب عقد الفرید میں اور مرحوم شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ارشاد میں سید رضی سے پہلے نقل کیا ہے، جبکہ ابن ابی الحدید نے بھی اسے کسی اور جگہ مشروط طور پر نقل کیا ہے۔ یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جلد 1 پیج نمبر 309 خطبہ نمبر 22 کے ذیل میں مصادر نہج البلاغہ۔ خطبہ ایک نگاہ میں۔ خطبے کا آغاز اس بات کی بخوبی نشاندہی کر رہا ہے کہ جو کچھ اوپر ذکر ہوا ہے وہ کسی مفصل خطبے کا ایک حصہ ہے جو امام نے سرزمین ذی قار میں ارشاد فرمایا۔ یہ بعید معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطبہ نمبر 104 کا بقیہ ہو، اور یہ امکان بھی پایا جاتا ہے کہ یہ خطبہ نمبر 33 کا بقیہ ہو کہ وہ بھی ذی قار میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ بہرحال امام اس خطبے میں 2 اہم نقطوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ پہلا یہ کہ پیغمبر اکرم جس پیغام کے ساتھ بھیجے گئے تھے آپ نے وہ لوگوں تک پہنچا دیا اور اپنی ذمہ داری کو خوب نبھایا۔ دوسرا یہ نقطہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کے اہم کاموں میں سے ایک کام مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے منظم اسلامی معاشرے کو تشکیل دینا اور سینوں سے رنجشوں کو مٹا دینا تھا۔ اب یہ شروع ہو رہا ہے فَصَدَعَ بِمَا أُمِرَ بِهِ اور ختم ہو رہا ہے وَالصَّاغِئِينِ الْقَادِحَةِ فِي الْقُلُوبِ۔ ترجمہ ہے رسول اکرم نے اوامر الہیہ کو واضح انداز میں پیش کر دیا اور اس کے پیغامات کو پہنچا دیا۔ اللہ نے آپ کے ذریعے انتشار کو مجتمع کیا، شگاف کو بھر دیا اور قرابت داروں کے افتراق کو انس میں تبدیل کر دیا، حالانکہ ان کے درمیان سخت قسم کی عداوت اور دلوں میں بھڑک اٹھنے والے کینے موجود تھے۔ شرح و تفصیل۔ پیغمبر اکرم نے دلوں سے کدورتوں کو دھو ڈالا،
امام نے ذیقار نامی مقام پر اپنے خطبے میں کچھ تمہیدوں کے بعد یوں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: رسول اکرم نے اوامر الہیہ کو واضح انداز میں پیش کر دیا اور اس کے پیغامات کو پہنچا دیا۔ اس نکتے کے پیش نظر کہ صدع کا مادہ صدع ہے اور لغت میں اس کے معنی کسی چیز یا بہت مضبوط اجسام کو چیرنے کے ہیں اور کسی چیز کے چیرنے پر اس کا اندرونی حصہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ کسی چیز کے ظاہر یا اشکار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور چونکہ شرک سے بھرپور جاہلیت کے دور میں حقیقت توحید کا اظہار کرنا کفر و انحراف کے زیغم پردوں کو چاک کرنے کے مترادف تھا، لہٰذا امام نے یہاں اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے۔ در حقیقت آپ نے یہ لفظ سورہ حجر کی آیت نمبر 94 بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصدع بما تؤمر سے اخذ کیا ہے۔ اس جملے اور وبلغ رسالات ربہ کے جملے میں فرق شاید اس اعتبار سے ہو کہ بلغ میں تاکید اور تکرار کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس بنا پر دونوں جملوں کا مفہوم یوں ہوگا: پیغمبر اکرم نے حق کو آشکار فرمایا اور آپ بار بار اس سلسلے میں کوشش کرتے رہے۔ پھر امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی گراں قدر اور اہم ترین خدمات میں سے ایک کو یوں بیان کرتے ہیں۔ ترجمہ: اللہ نے آپ کے ذریعے انتشار کو مجتمع کیا، شگاف کو بھر دیا اور قرابت داروں کے افتراق کو انس میں تبدیل کر دیا، حالانکہ ان کے درمیان سخت قسم کی عداوت اور دلوں میں بھڑک اٹھنے والے کینے موجود تھے۔ امام نے کلمہ وحدت، جسے رسول گرامی نے لوگوں کے درمیان اس قدر اختلافات کے باوجود رائج کیا کے بارے میں 3 تعبیرات ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی لفظ لمہ کا استعمال فرمایا، جس کے معنی اکٹھا کرنے یا اصلاح کے ساتھ یکجا کرنے کے ہیں۔ پس اس کا مفہوم یوں ہوگا: رسول اکرم نے اسلامی تعلیمات کے سائے میں شگافوں کو اس طرح یکجا کر کے باہم پیوست کر دیا کہ ان کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ دوسری تعبیر لفظ رتق ہے، جس کے معنی بھی پھٹن اور شگافوں کو جوڑنے کے ہیں۔ شاید یہ سابقہ جملے کے لیے تاکید ہے یا ان خاص موارد کی طرف اشارہ ہے جو پہلے یکجا ہوئے تھے مگر بعد میں جدا ہوئے اور اب دوبارہ انہیں ملایا جا رہا ہے۔ تیسری تعبیر تالیف کے معنی پیار اور انس و الفت کے پیدا کرنے کے ہیں۔ یہ خاص طور پر ذوال ارحام یعنی رشتہ داروں کے بارے میں ذکر ہوئی ہے، کیونکہ زمانۂ جاہلیت میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ معمولی سے فائدے کی خاطر باپ، بیٹا اور بھائی آپس میں جنگ پر تل جاتے تھے۔ پیغمبر اکرم نے ایمان کے سائے میں اور اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر ان کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کی۔ مقصد یہ کہ یہ تینوں الفاظ ایک دوسرے کے لیے تاکید ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے ہر ایک معاشرے میں پائے جانے والے اختلافات کے مد نظر ہو۔ یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ تالیف شمل کی تعبیر گھریلو اور خاندانی اختلافات کی طرف اشارہ ہو، اور رتقہ قبائلی اختلافات کی برطرفی کی جانب اشارہ ہو، جبکہ لمہ پورے معاشرے کے اختلافات کی برطرفی اور ان کے اتحاد و اتفاق کی طرف اشارہ ہو۔ بہرحال کوئی بھی یہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ زمانہ جاہلیت کا یہ چھوٹا سا معاشرہ اپنی تمام تر چپقلشوں اور خطرناک اختلافات کے باوجود ایک دن ایک ایسے عظیم معاشرے میں تبدیل ہو جائے گا جس کا اتحاد دشمن کو لرزا کر رکھ دے گا۔ در حقیقت یہ ایک الہی معجزہ تھا، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: ترجمہ: اسی نے اپنی مدد سے مومنوں سے تیری تائید کی ہے اور ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ اگر تو وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتا جو روئے زمین میں ہے، تب بھی ان کے دلوں کو باہم الفت سے نہ جوڑ سکتا، لیکن یہ اللہ ہے جس نے ان میں باہمی الفت پیدا کر دی۔ سورہ مبارکہ انفال کی آیات نمبر 62 اور 63۔
یہاں پر خطبہ نمبر 231 ختم ہو جاتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں پیج نمبر 423 پر، جہاں پر کہ خطبہ نمبر 232 موجود ہے، اور دیکھتے ہیں کہ امام اس خطبے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ شروع ہو رہا ہے خطبہ نمبر 232 اس طرح سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِن كَلَامٍ لَهُ علیہ السلام کلم به عبد اللہ بن زمعہ وهو من شیعته وذلك أنه قدم عليه في خلافته يطلب منه مالا فقال علیہ السلام۔ امام کا وہ کلام ہے جو آپ نے عبداللہ بن زمعہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، جو آپ کے شیعوں میں سے تھے۔ امام کی خلافت کے دوران عبداللہ بن زمعہ آپ کے پاس آیا اور آپ سے مالی مدد کی درخواست کی، تو امام نے مندرجہ ذیل کلام ارشاد فرمایا۔ خطبے کی سند۔ کتاب مصادر کے مؤلف نے اس خطبے کے بارے میں نہج البلاغہ کے علاوہ جو ماخذ حاصل کیا ہے وہ آمدی کی کتاب غرر الحکم ہے، جس میں انہوں نے حرف الف کے زیر میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ فرق اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ کلام نہج البلاغہ کے علاوہ کسی اور ماخذ سے لیا گیا ہے۔ عبداللہ بن زمعہ اسود کا بیٹا تھا، اور اسود کا شمار پیغمبر اسلام کے سخت دشمنوں میں ہوتا تھا۔ عبداللہ ام سلمہ کا بھانجا اور ان کا داماد تھا۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھا۔ اس کا باپ، چچا اور بھائی جنگ بدر میں لشکر کفر میں تھے اور حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ اس کے لیے جو ریفرنس دیا گیا ہے وہ ہے دائرۃ المعارف شیعی اور شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ہے، اور تہذیب التہذیب ابن حجر اسقالی کی۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں خطبہ ایک نگاہ میں۔ جیسا کہ اوپر کے سطور میں بیان ہوا کہ عبداللہ بن زمعہ نے امام سے کچھ مالی مدد چاہی، لیکن آپ نے اسے نفی میں جواب دیا، کیونکہ جس مال کا وہ تقاضا کر رہا تھا وہ جنگی غنائم میں سے تھا اور صرف مجاہدوں کا حق تھا۔ چونکہ عبداللہ بن زمعہ جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا، لہٰذا اس میں اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ یہاں پر خطبہ لکھتے ہیں جو اس طرح سے شروع ہو رہا ہے، ان ھذا لمال لیسا، اور ختم ہو رہا ہے لا تکونوا لغیر افواہہم۔ ترجمہ ہے نہ مال میرا ہے اور نہ تیرا، یہ مسلمانوں کا مشترکہ حق ہے اور ان کی تلواروں کا نتیجہ ہے، لہٰذا اگر تو نے ان کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا ہے تو انہی کی طرح تیرا بھی حصہ ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایک شخص کے ہاتھ کی کمائی دوسرے کے منہ کا نوالا نہیں بن سکتی۔ یہ ترجمہ ہے اس خطبے کا، یعنی خطبہ نمبر 232 کا۔ اب شرح و تفسیر کی جانب آتے ہیں۔ شرح و تفسیر میں ہیڈنگ ہے مجاہدین کا مال غنیمت۔ اگرچہ اس کلام میں مخاطب ایک فرد خاص یعنی عبداللہ بن زمعہ ہے، جو اپنے بزرگوں کے برعکس اسلام قبول کر چکے تھے، کیونکہ ان کے باپ دادا کا اسلام سے کوئی رشتہ نہ تھا بلکہ وہ اسلام کے مخالفین میں سے تھے۔ عبداللہ ایک مسلمان اور حضرت علی کے شیعوں میں سے تھے، تاہم اس کلام کا مضمون تمام مسلمانوں پر صادق آتا ہے۔ اس کلام کا مضمون یہ ہے کہ بیت المال کے اموال ٹھیک انہی مقامات پر خرچ ہونے چاہیے جو خدا نے متعین فرمائے ہیں، اور اس سلسلے میں تعلقات اور روابط کو ضوابط پر ترجیح نہیں دی جانی چاہیے۔ بہت اہم جملہ کہ اس سلسلے میں تعلقات اور روابط کو ضوابط پر ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ کلام میں موجود قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ اس مال میں سے اپنا حصہ مانگ رہے تھے جو امیر المومنین کے پاس جنگی غنائم میں سے تھا، لیکن امام نے ان سے فرمایا، ترجمہ یہ مال نہ میرا ہے اور نہ تیرا، یہ مسلمانوں کا مشترکہ حق ہے اور ان کی تلواروں کا نتیجہ ہے۔ اس بات پر توجہ ہونی چاہیے کہ لفظ فی جب لفظ غنیمہ جنگی غنائم کے مقابلے میں آئے تو اس کے دو مختلف معنی ہوتے ہیں۔ فی اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر کسی جنگ کے مجاہدین اسلام کے ہاتھ آ جاتا ہے اور شرعی ضوابط کے مطابق بیت المال میں جاتا ہے، لیکن غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جسے مجاہدین اسلام جنگ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جب لفظ فی
تنہا استعمال ہوتا ہے تو کبھی غنائم پر بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر اگر امام یہ فرمائیں کہ یہ مال مسلمانوں کا فیء ہے تو یہ فیء کے مفہوم کے منافی نہیں ہے۔ پھر امام مزید فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، لہٰذا اگر تو نے ان کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا ہے تو انہی کی طرح تیرا بھی حصہ ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایک شخص کے ہاتھ کی کمائی دوسرے کے منہ کا نوالا نہیں بن سکتی ہے۔ امام کا یہ فرمانا کہ اس مال غنیمت میں میرا کوئی حصہ نہیں شاید اس سبب سے ہے کہ اموال غنیمت کا تعلق بعض محدود جنگوں سے تھا جن میں امام کے سپہ سالار شریک ہوئے تھے، نہ کہ خود امام۔ یہ بات درست ہے کہ اموال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال کا ہوتا ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ عبداللہ بن زمع بن مطلب میں سے تھے، بنی مطلب میں سے تھے، یعنی ہاشم کے بھائی ہیں، اور بعض کے عقیدے کے مطابق بنی مطلب بھی خمس سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہراً وہ محتاج اور نادار نہ تھے کہ انہیں خمس میں سے کچھ دیا جاتا۔ بہرحال یہ کلام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ امام اموال سے متعلق بہت باریک بینی اور سختی سے کام لیتے تھے، اور اس بات پر ہرگز راضی نہ ہوتے تھے کہ کسی کا مسلم حصہ کسی دوسرے کو ملے، اگرچہ وہ آپ کے وفادار دوست ہی کیوں نہ ہو۔ برخلاف خلیفہ ثالث کے، جو تمام مورخین کے مطابق بیت المال کے بارے میں کوئی حساب و کتاب نہیں رکھتے تھے۔ مناسب ہے کہ امام کا یہ کلام تمام حاکموں اور اسلامی حکمرانوں کے لیے نمونہ ہو کہ بیت المال سے متعلق حق و عدالت کو نبھانے میں، یہاں تک کہ اپنے قرابت داروں اور دوستوں کے معاملے میں بھی محتاط رہیں۔ اوپر کے کلام سے بھی استفادہ ہوتا ہے کہ عبداللہ بن زمع امام کی کامل معرفت نہیں رکھتے تھے جو امام سے اس طرح کی توقع کر رہے تھے، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ امام نے اپنے بھائی عقیل کے معاملے میں بھی اتنی سختی سے کام لیا ہے۔ اگر وہ جانتے تو ہرگز ایسی توقع نہ کرتے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 232 ختم ہو گیا ہے، پیج نمبر ہے 425۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور پیج نمبر 26 یہاں پر بلینک ہے کتاب میں، اور پیج نمبر 425 پر خطبہ نمبر 232 ختم ہوتا ہے، 426 بلینک ہے، اور 427 یہاں پر خطبہ نمبر 233 موجود ہے۔ دل چاہتا ہے کہ اس خطبے کو بھی پڑھا جائے، طبیعت سیر نہیں ہوتی، اسی لیے کوشش ہوتی ہے کہ جب تک ممکن ہو سکے جتنا زبان ساتھ دے بولا جائے، پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور کوشش کی جائے کہ اس کو سمجھتے ہوئے جو نکات ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں ان پر وہ نکات اذہان میں محفوظ کر لیے جائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں خطبہ نمبر 233، جو کہ کچھ اس طرح سے ابتدا ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِن كَلَامٍ لَهُ علیہ السلام بعد ان اقدم احدهم علی الکلام فحصر وهو فی فضل اہل البیت ووصف فساد الزمان۔ امام کا وہ کلام ہے جو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا جب آپ کے بھانجے جودہ ابن ہیرا مخزومی ممبر پر چڑھنے کے بعد خطبہ نہ دے سکے۔ یہ کلام فضائل اہل بیت علیہم السلام اور اس دور کے لوگوں کے مخدوش حالات کے بارے میں ہے۔ خطبے کی سند، شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید جب اس خطبے پر پہنچتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ جان لو اس کلام کو امیر المومنین علیہ السلام نے ایسے موقع پر ارشاد فرمایا ہے جو ایسے کلام کا متغاضی تھا، اور وہ یہ کہ آپ کے بھانجے جودہ نے ابن ہیرا مخزومی کو حکم دیا کہ لوگوں کے لیے خطبہ پڑھے، مگر جب وہ ممبر پر چڑھے تو آپ کی ہیبت اور لوگوں کے اجتماع سے مرعوب ہو کر خطبہ نہ پڑھ سکے اور ممبر سے اتر آئے۔ امیر المومنین علیہ السلام خود ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ایک طولانی خطبہ ارشاد فرمایا۔
جس میں سے کچھ جملے سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ذکر کیے ہیں، اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انہوں نے خطبے کو نہج البلاغہ کے علاوہ کسی دوسرے ماخذ سے لیا ہے۔ مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے روضۃ الکافی میں اور آمدی نے غرر الحکم میں اسے کچھ فرق کے ساتھ ذکر کیا ہے، جبکہ زمخشری نے بھی ربیع الابرار کی پہلی جلد میں اس کا کچھ حصہ ذکر کیا ہے۔ خطبہ ایک نگاہ میں، یہ خطبہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ کلام کرنے کی اہمیت اور بعض افراد کی اس عظیم نعمت سے محرومی کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد امام اہل بیت علیہم السلام کی اس عظیم نعمت سے مکمل طور پر بہرہ مند ہونے کی جانب اشارہ فرماتے ہیں۔ دوسرے حصے میں امام علی مقام اپنے زمانے کے حالات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ حق سے منہ پھیرنے کے نتیجے میں برائی کی طرف مائل ہو چکے ہیں، اور حق گو افراد ذلیل، سچے لوگ درماندہ، جوان بد اخلاق، بوڑھے گناہگار، علماء منافق اور دوست بے وفا ہو چکے ہیں۔ یوں آپ لوگوں کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ راہ حق کی طرف لوٹ آئے اور عذاب الہی کے نزول سے پہلے ہوش سنبھالیں۔ پہلا حصہ اس طرح شروع ہو رہا ہے، الا وان للسان، اور ختم ہو رہا ہے اتحدلت غزونہ۔ ترجمہ ہے، یاد رکھو کہ زبان انسانی وجود کا ایک ٹکڑا ہے، لہٰذا جب انسان رک جاتا ہے تو زبان ساتھ نہیں دے سکتی، اور جب انسان کے ذہن میں کشادگی ہوتی ہے تو زبان کو رکنے کی مہلت نہیں ہوتی ہے۔ ہم اہل بیت جو عقلی میں سخن کے حاکم ہیں، ہمارے ہی اندر بیان کی جڑیں پیوست ہیں اور ہمارے ہی سر پر خطابت کی شاخیں سایہ فگن ہیں۔ شرح و تفسیر، ہم شہنشاہ سخن ہیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ امام علیہ السلام اس حصے میں 2 نقطوں کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ کیوں بعض افراد خطابت کے وقت رک جاتے ہیں اور بعض روانی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، ترجمہ، یاد رکھو کہ زبان انسانی وجود کا ایک ٹکڑا ہے، لہٰذا جب انسان رک جاتا ہے تو زبان ساتھ نہیں دے سکتی ہے، اور جب انسان کے ذہن میں کشادگی ہوتی ہے تو زبان کو رکنے کی مہلت نہیں ہوتی ہے۔ یہ گوشت کا ٹکڑا جو زبان کہلاتا ہے تخلیق خدا کے عجائبات میں سے ہے، یعنی یہ زبان 27 یا 36 حروف کے تلفظ کو بڑی تیزی اور دقت کے ساتھ ادا کرتی ہے اور انہیں اسی طرح ترتیب دیتی ہے کہ ان کے مجموعے سے انسان کی تمام مادی اور معنوی ضروریات اور خواہشات کو بیان کرتی ہے، نیز خوبصورتیوں، قباحتوں، خوبیوں اور برائیوں کو ظاہر کرتی ہے۔ پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ ہر قوم الگ زبان بولتی ہے اور دنیا میں 1000 سے زیادہ زبانیں پائی جاتی ہیں۔ تکلم کی نعمت صرف انسان کو عطا ہوئی ہے اور وہی گفتگو کے ذریعے اپنا مقصد بیان کر سکتا ہے۔ یہ نعمت اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ خداوند تعالیٰ سورہ الرحمن کی ابتدائی آیات میں اس کا ذکر فرماتا ہے۔ ترجمہ ہے، بڑا مہربان خدا، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے اس کو اپنا مطلب بیان کرنا سکھایا۔ البتہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اصل چیز زبان سے متعلق روح کی حکمرانی ہے۔ جب بھی یہ روح آمادہ ہوتی ہے تو زبان فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بولنے لگتی ہے، اور جب بھی روح میں آمادگی نہ ہوگی زبان کام نہیں کرے گی۔ اوپر کے جملے میں اگر لفظ امتناع اور اس اتساع کی نسبت زبان کی طرف دی جا رہی ہے تو در حقیقت اس سے مقصود انسان کی روح کا امتناع اور اتساع ہے۔ دراصل امام اس کلام میں زبان اور تکلم کی اہمیت کے ساتھ ساتھ خطابت میں افراد کی کامیابی اور ناکامی کی دلیل بھی بیان فرما رہے ہیں۔ پھر آپ اس کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم اہل بیت جو عقلی میں سخن کے حکام ہیں، ہمارے ہی اندر بیان کی جڑیں پیوست ہیں اور ہمارے ہی سر پر خطابت کی شاخیں سایہ فگن ہیں۔ امام اس عبارت میں قدرت کلام کو ایک تنومند درخت سے تشبیہ دیتے ہیں جس کی بہت سی شاخیں اور جڑیں ہیں، اور
اس پھلدار درخت کی جڑیں ہمارے وجود کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں ہمارے سروں پر سایہ فگن ہیں، اسی لیے خاندان وحی کو میران تکلم کہا جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ صرف ایک دعویٰ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے دوست اور دشمن سب معترف ہیں۔ رسول اکرم عرب کے فصیح ترین انسان تھے، آپ کیسے فصیح نہ ہوں جبکہ خدا کا اعجاز آمیز کلام آپ کی زبان سے جاری ہوا ہے۔ اسی طرح امیر المومنین کی فصاحت بھی زبان زدِ عام و خاص ہے۔ آپ کے نہج البلاغہ کے خطبے متد اول ہیں، میم تے دال، متداول ہیں، شاید یہ ہوگا میم تے دال الف واو لام، متداول ہیں۔ ماضی میں ادب کے اساتید اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے تھے کہ فصیح و بلیغ گفتگو سیکھنا چاہتے ہو تو نہج البلاغہ کے خطبوں کو یاد کرو۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے نہایت فصیح و بلیغ خطبوں میں سے ہیں۔ اس خاندان کے تربیت یافتہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے کوفہ و شام میں ارشاد فرمائے ہوئے خطبے بھی ایسے ہی فصیح و بلیغ اور اثر انگیز ہیں کہ انہوں نے دوست اور دشمن کے دلوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس بنا پر ہمیں اعتراف کر لینا چاہیے کہ شہنشاہان سخن کا لقب اس خاندان کے لیے واقعی مناسب اور موزوں ہے۔ اہم نکتہ، زبان کے عجائبات۔ ظاہری زبان یعنی وہ گوشت کا لوتھڑا جو انسان کے منہ میں ہوتا ہے، اس کے کام اور ذمہ داریاں بہت اہم اور پیچیدہ ہیں۔ نیز فکری زبان یعنی الفاظ کی ادائیگی، جملہ بندیوں اور اپنے مافذ ضمیر کو بیان کرنے کی صلاحیت اور طاقت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ اسی لیے اہل فلسفہ اور دانشوروں نے اسی تکلم ظاہری اور فکری زبان کو انسان اور دوسرے حیوانوں کے درمیان تمیز کا ذریعہ قرار دیا ہے اور انسان کی حیوان ناطق کہہ کر تعریف کی ہے۔ ان دونوں کے بارے میں جتنا زیادہ غور و فکر کریں گے اتنے ہی ان کے عجائبات ہم پر کھلتے جائیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ زبان منہ کی تقریباً پوری اندرونی فضا کو پر کر کے غذائی مواد کو بہت تیزی کے ساتھ دانتوں کے نیچے بھینچ کر خود بڑی مہارت سے پیچھے ہٹ جاتی ہے، یعنی بغیر اس کے کہ اسے کوئی گزند پہنچے۔ طب کے ماہرین کے کہنا ہے کہ غذا ہضم ہونے کے لیے 4 مرحلوں کو طے کرتی ہے۔ پہلے منہ میں غذا پوری طرح چبائے جانے کے بعد اچھی طرح نرم ہو جاتی ہے اور پھر منہ کے خاص لعاب کے ساتھ مخلوط ہو جاتی ہے اور پھر بہت سے فزیکل اور کیمیائی تغیرات وجود میں آتے ہیں اور اس کے بعد غذا معدے کی طرف روانہ ہو جاتی ہے، جبکہ ہم یہ جانے بغیر کہ زبان کتنا اہم کردار ادا کر رہی ہے ہمیشہ اس سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ زبان کے اہم ترین کام الفاظ کی تخلیق، حروف کی ادائیگی اور جملوں کو باہم ترتیب دے کر انسان کے چھوٹے بڑے آسان اور پیچیدہ مقاصد کو بیان کرنا ہے، جو کہ واقعی تعجب آمیز تخلیق شمار ہوتی ہے۔ اہم نکتہ یہ ہے کہ ہر کوئی اس کام میں مہارت نہیں رکھتا۔ کلام اور خطابت کی مہارت کے لیے بہت سے عوامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں سے اہم ترین عامل مسلسل مشق کرنا ہے۔ خود اعتمادی، اجتماع سے مروب نہ ہونا، نیز دل جمعی اور خود کو کامیابی کی تلقین کرنا اس فن کے دیگر اہم عوامل میں سے ہے۔ اساتید سخن کی محفلوں میں حاضر ہونا، نیز ان کے تجربات، ان کے اپنے مخاطبین کے لیے استعمال کرنے والے باریک نکات سے استفادہ کرنا کامیابی کے دیگر اہم اسباب میں سے ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قبل از وقت مطالعہ اور علمی ذخیرہ خود اعتمادی میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ بعض لوگ بڑی سے بڑی مجالس میں بھی بہترین انداز میں خطاب کرتے ہیں اور بعض لوگ چھوٹی مجالس میں بھی زیادہ دیر تک خطابت جاری نہیں رکھ سکتے، تو اس کا سبب اوپر مذکور عوامل میں سے کوئی ہو سکتا ہے۔ خوشی اور غم، صحت اور بیماری، سکون اور اضطراب جیسی فکری حالات بھی اس سلسلے میں بہت مؤثر ہوتے ہیں۔ اوپر کے خطبے میں امتناع، کلام سے رک جانا اور اتساع
کلام کے لیے زبان کی وسعت اور آمادگی کی تعبیر انہی حالات کی طرف اشارہ ہے۔ ابن ابی الحدید نے جاہز کی کتاب البیان والتبیین سے ان لوگوں کے بارے میں کچھ دلچسپ واقعات بیان کیے ہیں جو ممبر پر چڑھنے کے بعد کوئی خطبہ نہ پڑھ سکے اور کچھ نامناسب الفاظ ادا کرنے کے بعد نیچے اتر آئے۔ وہ لکھتے ہیں، ایک دن خلیفہ ثالث ممبر پر چڑھنے کے بعد خطبہ نہ پڑھ سکے اور ذیل کا جملہ کہہ کر اتر آئے۔ جملے کا معنی ہے، اردو میں میننگ ان کے یہ ہیں کہ جب تمہیں خطیب پیشوا سے کہیں زیادہ عادل امام کی ضرورت ہے۔ خلیفہ ثالث، اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، خلیفہ ثالث کا عدالت پر گفتگو کو مرکوز کرنا بہت دلچسپ بات ہے۔ ایک اور مقام پر وہ نقل کرتے ہیں کہ عدی ابن ارطاطہ ممبر پر گیا، جب اس کی نظر مجمع پر پڑی تو کچھ کہہ نہ پایا، وہ صرف یہ جملہ کہہ کر اتر آیا، تمام حمد ہے، جملے کا ترجمہ، تمام حمد ہے اللہ کے لیے جو اس مجمع کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اسی طرح ایک دن روح بن حاتم ممبر پر گیا اور جیسے ہی دیکھا کہ سب لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں تو اس نے آواز لگائی، اپنے سر جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو، کیونکہ پہلی مرتبہ سواری پر سوار ہونا مشکل کام ہے اور جب خدا گرہ کو کھول دے تو آسان ہو جاتا ہے۔ نیز نقل ہوا ہے مصعب بن حیان نے ایک دفعہ نکاح کا خطبہ پڑھانا چاہا مگر اچانک زبان لڑکھڑا گئی اور کچھ نہ کہہ پایا۔ اس پر وہ بولا، اپنے مردوں کو لا الہ کی تلقین کرو۔ اس پر دلہن کی ماں نے کہا، ترجمہ ہے، خدا تجھے جلد موت دے، کیا ہم نے تجھے اسی لیے بلایا تھا؟ اور اسی طرح کے دیگر موارد بھی پائے جاتے ہیں۔ شہنشاہ سخن، اب ہیڈنگ ہے شہنشاہ سخن۔ امام نے جو یہ فرمایا کہ ہم سخن کے امام ہیں، تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ دوست دشمن سبھی اس کا اعتراف کر چکے ہیں۔ اس مطلب پر بہترین دلیل وہ آثار ہیں جو اس مقدس خاندان سے باقی رہ گئے ہیں، جیسے رسول اکرم کی احادیث جو نہج الفصاحہ کے عنوان سے شائع ہو چکی ہیں، نیز نہج البلاغہ کے تینوں حصے، دعائے کمیل اور دعائے صبا وغیرہ، ان کی سند بھی آپ تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کے دو مشہور خطبے دعائے عرفہ، جس کی سند حضرت امام حسین علیہ السلام تک پہنچتی، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، نیز وہ خطبے جو اس خاندان نے واقع کربلا کے بعد کوفہ و شام اور پھر مدینے میں پڑھے۔ اسی طرح صحیفہ سجادیہ کی دعائیں اور دعائیں ابو حمزہ سمالی کہ اس کی سند بھی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تک پہنچتی ہے، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اور دیگر دعائیں۔ اس سلسلے میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کے دشمنوں کا اعتراف بھی قابل توجہ ہے۔ ابن ابی الحدید نے اپنی شرح نہج البلاغہ میں محقن ابن محقن نامی شخص سے نقل کیا ہے کہ جب وہ حضرت علی علیہ السلام کا دامن چھوڑ کر حاکم شام سے جا ملا تو حاکم شام نے اس سے پوچھا کہ تم کس کے پاس سے آئے ہو؟ تو اس نے چاپلوسی کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے پاس بولنے میں ناتواں ترین شخص کے پاس سے آیا ہوں۔ تو حاکم شام نے کہا، افسوس ہو تم پر، تم کیسے انہیں ناتواں ترین افراد میں سے قرار دیتے ہو، جبکہ اللہ کی قسم قریش میں فصاحت کی بنیاد صرف انہوں نے رکھی ہے۔ نیز انہوں نے عبد المجید کاتب سے، جو فن کتابت میں بہت مشہور تھا، نقل کیا ہے کہ اس نے کہا، میں نے نہج البلاغہ کے 70 خطبے حفظ کیے تو میرا ذہن گویا علم سے جوش کھانے لگا۔ مرحوم سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے نہج البلاغہ پر تحریر کردہ اپنی پرمغز تمہید میں ایک مطلب لکھا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، امیر المومنین علیہ السلام فصاحت کا منبع ہیں،
بلاغت کے اسرار آپ سے آشکار ہوئے اور اس کے قواعد و ضوابط آپ ہی کے چشمہ علم سے پھوٹے۔ آپ کی روش سے استفادہ کرتے ہوئے ہر ماہر خطیب خطابت کے اوج پر پہنچا اور آپ کے کلاموں سے مانے ہوئے سخنور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ اس میدان میں آگے ہی بڑھتے گئے اور لوگ آپ سے پیچھے رہ گئے، کیونکہ آپ کے کلام میں علم خدا کی نشانیاں اور اقوال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی مہک پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم پہلی جلد کے آغاز میں عرض کر چکے ہیں کہ ابن ابی الحدید نے خطبہ نمبر 221 کے ذیل میں عالم برزخ سے متعلق امام کے کلام کی شرح میں لکھا ہے کہ اگر تمام فصحائے عرب ایک ہی مجلس میں جمع ہو جائیں اور اس خطبے کا یہ حصہ انہیں پڑھ کر سنایا جائے تو سزاوار ہے کہ وہ اس کے لیے سجدہ کریں۔ چنانچہ شعرائے عرب نے جب عدی بن رقا کا مشہور شعر جس کا آغاز قلم اصحاب ہوتا ہے سنا تو خدا کے لیے سجدے میں گر گئے۔ جب ان سے علت پوچھی گئی تو کہا، جب تم لوگ قرآن کے مقام سجود کو جانتے ہو جیسے تم لوگ قرآن کے مقام سجود کو جانتے ہو اسی طرح ہم اشعار کے مقام سجود کو جانتے ہیں۔ اس سلسلے میں مزید تفصیل کے لیے شہید مطہری کی کتاب سیری در نہج البلاغہ اور پیام امام کی پہلی جلد کے مقدمے کی طرف رجوع کریں۔ یہاں پر خطبہ نمبر 233 کا پہلا حصہ ختم ہو گیا اور دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ پیج نمبر ہے 434۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ خطبہ نمبر 233 کا دوسرا حصہ جو کہ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے، وَعَلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ، اور ختم ہو رہا ہے غنیہم فقیرہم۔ ترجمہ ہے، اللہ تم پر رحم کرے، یہ یاد رکھو کہ تم اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہو جس میں حق کہنے والوں کی قلت ہے اور زبانیں صدق بیانی سے کند ہو گئی ہیں، حق سے وابستہ رہنے والا ذلیل شمار ہوتا ہے اور اہل زمانہ گناہ و نافرمانی پر جمے ہوئے ہیں اور ظاہرداری پر متحد ہو گئے ہیں۔ جوان بدخو ہیں اور بوڑھے گناہ گار، عالم منافق ہیں اور قاری چاپلوس، نہ چھوٹے بڑوں کی تعظیم کرتے ہیں اور نہ دولت مند فقیروں کی دستگیری کرتے ہیں۔ شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے برے زمانے کی خصوصیات۔ امام خطبے کے اس حصے میں اپنے دور کے ان مفاسد اور خرابیوں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں جو سابقہ حکمرانوں کی منافقانہ پالیسیوں کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھیں اور جو تقریباً تمام فاسد معاشروں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ پھر آپ 11 پرمغز جملوں میں اس معاشرے کی اس طرح باریک بینی سے منظر کشی فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے، اور یہی فصاحت و بلاغت اور معجزانہ کلام کی خصوصیات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ترجمہ، اللہ تم پر رحم کرے، یہ یاد رکھو کہ تم اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہو جس میں حق کہنے والوں کی قلت ہے اور زبانیں صدق بیانی سے کند ہو گئی ہیں اور حق سے وابستہ رہنے والے ذلیل شمار ہوتے ہیں۔ امام نے ان 3 صفات کے بیان میں معاشرے میں پیدا ہونے والی خرابیوں کی جڑوں کو گفتگو کا محور قرار دیا ہے، اور وہ یہ کہ حق گو افراد مخالفین یا حق گوئی کے سبب پیش آنے والی روز افزوں مشکلات کے خوف سے خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور سچے لوگ حالات اور حکمران طبقے کے دباؤ کے نتیجے میں یا ذاتی مفادات کو پہنچنے والے نقصانات کے سبب چپ سادھتے ہیں یا حق گوئی کے بجائے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ حق کے متلاشی ہوتے ہیں وہ معاشرے سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں یا کنارہ کش کر دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی ان کی حق بات کو نہ سن پائے، یا دوسرے الفاظ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تاکہ نسیان کی زینت بن جائیں اور جاہلوں کی ہدایت اور غافلوں کی تنبیہ کا سلسلہ متروک ہو جائے۔ اس کے بعد آپ معاشرے کے دیگر اوصاف جو دراصل گزشتہ 3 اوصاف کا نتیجہ ہیں بیان فرماتے ہیں۔ حق سے وابستہ رہنے والا ذلیل شمار ہوتا ہے اور اہل زمانہ گناہ و نافرمانی پر جمے ہوئے ہیں اور ظاہر داری پر متحد ہو گئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر معاشرے میں گناہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف سازش اور دھوکہ دہی دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن مشکل اور بدبختی
وہاں ہوتی ہے جہاں گناہ کی طرف ایک عمومی رجحان ہو اور وہ بھی دائمی طور پر ہو۔ نیز روسیاہی وہاں ہوتی ہے کہ جب سازشی عناصر اور غفلت برتنے والے ایک ساتھ مل جائیں اور ان کاموں میں متحد ہو جائیں۔ پھر امام معاشرے کے چھٹے اور ساتویں وصف میں یوں فرماتے ہیں: جوان بدخو ہیں اور بوڑھے گناہ گار۔ ظاہر ہے کہ جس معاشرے میں حق و افراد خاموش ہو جائیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تاریخ نسیاں کی زینت بنا دیے جائیں، وہاں گھرانوں کا ماحول بھی خراب ہوگا۔ جو جوان اس ماحول میں اور ان گھرانوں میں پرورش پائیں گے بد اخلاق اور بے ادب ہوں گے۔ چنانچہ یہ بھی واضح ہے کہ جب یہ جوان بڑھاپے کو پہنچیں گے تو گناہ کی عادت ان سے چھوٹ نہ پائے گی، جبکہ وہ اس نکتے سے غافل ہیں کہ ان کا وقت اجل قریب آ پہنچ چکا ہے اور جلد یا دیر وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ یہ لوگ اس غفلت کی سبب گناہ کے سمندر میں غوطہ زن ہیں۔ پھر امام آٹھویں اور نویں صفات کو بیان فرماتے ہیں: ان کے عالم منافق ہیں اور قاری چاپلوس۔ جی ہاں، اس دور کے عالم جنہوں نے دنیا پرستی کو اپنا شعار بنایا ہے، وہ دنیا کے حصول کے لیے منافقت کی راہ پر چل پڑے تھے۔ چنانچہ آپ نے خطبہ نمبر 194 میں اس طبقے کے وصف میں بیان فرمایا ہے۔ ان کا ترجمہ ہے، یہاں پر میں بیان کر رہی ہوں ترجمہ: ان کا وصف دوا ہے اور ان کی گفتار ظاہراً شفا بخش، لیکن ان کا کردار لا علاج مرض ہے۔ نہج البلاغہ کے بہت سے نسخوں میں قاریہم آیا ہے اور بہت سے شارحین نے اسی کو ترجیح دی ہے، کیونکہ یہ ما قبل جملے سے مناسبت رکھتا ہے۔ چونکہ وہاں بات علماء سے متعلق ہوئی ہے اور یہاں قاریوں اور عابدوں سے متعلق ہو رہی ہے، لفظ ممازقن جس کے معنی ریاکار اور دو رخے کے ہیں میں بھی ما قبل جملے سے مناسبت رکھتا ہے، جبکہ بعض نسخوں میں فاقارن آیا ہے جس کا مادہ قرین سے ہے، یعنی دوست، اور جملے کا مفہوم یہ ہوگا کہ اس زمانے کے دوست منافق اور دو رخے ہیں۔ لیکن واضح ہے کہ پہلا نسخہ مجموعے کلام سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ پھر آخر میں امام اس دور کے معاشرے کے 10ویں اور 11ویں وصف میں فرماتے ہیں: نہ چھوٹے بڑوں کی تعظیم کرتے ہیں اور نہ دولت مند فقیروں کی دستگیری کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب جوان اور نوجوان ادب اور شرم و حیا سے عاری ماحول میں پرورش پائیں گے تو وہ بڑوں کے ادب و احترام کے قائل نہ ہوں گے۔ در حقیقت بڑے اپنے ہاتھوں سے بوئے ہوئے بیج کا تلخ پھل کھاتے ہیں۔ نیز یہ بھی واضح ہے کہ جب معاشرے سے انسانی اقدار اٹھ جائیں اور ان کی جگہ دنیا پرستی اور اخلاقی برائیاں رواج پا جائیں تو امیر لوگ غریبوں پر رحم نہیں کرتے اور وہ اس حقیقت کو بھلا دیتے ہیں کہ خداوند متعال نے ناداروں کو ان کی دولت میں شریک بنایا ہے اور ان کے لیے اس میں سے ایک خاص حصہ مختص کیا ہے۔ یوں وہ تمام اموال کو اپنا حق سمجھ بیٹھتے ہیں اور عیش و نوش میں انہیں اڑا دیتے ہیں۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ یہ اموال حلال طریقے سے حاصل ہوئے ہوں، اور اگر حرام طریقے سے حاصل ہوئے ہوں اور ان کے مالک معلوم نہ ہوں تو وہ سب فقراء اور محتاجوں کا مال ہوتے ہیں۔ یہاں دو سوال باقی رہ جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ کیوں امام زمانہ علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کے دور میں اسلامی معاشرے میں اس قدر گناہوں کی بھرمار ہے؟ اس سوال کا جواب زیادہ مشکل نہیں۔ اگر ہم چند قدم پیچھے ہٹ کر پلٹ جائیں اور خلیفہ ثالث کے دور کا جائزہ لیں کہ حاکم وقت اور اس کے اطرافیوں نے بیت المال کے اموال کن لوگوں کے حوالے کر دیے اور حساس عہدے کن کے سپرد کیے، تو اس سوال کا جواب واضح ہو جائے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ خلیفہ ثالث کے دور میں اس قدر بدعنوانیاں عام ہو چکی تھیں کہ لوگوں نے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت شروع کی اور مہاجرین و انصار کی نگاہوں کے سامنے انہیں قتل کر دیا۔ بہت ہی کم لوگ تھے جو ان کی مدد کے لیے آئے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ان 11 برائیوں کی اصل جڑ اور سبب کیا ہے؟ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب یا کم سے کم ان میں سے اکثر حکومت میں پیدا ہونے والے بگاڑ سے پیدا ہوتی ہیں۔ عوام جو اکثر و بیشتر
حاکم کے دین پر ہوتے ہیں اسی کی راہ کو اپنا لیتے ہیں۔ بعض اوقات ان برائیوں کی جڑیں اس قدر گہری ہو جاتی ہیں کہ بعد میں اصلاح کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام علی علیہ السلام کے لیے مشکل ہوا۔ بلا شبہ اگر امام علی کو رسول اکرم کے بعد اسلامی معاشرے کی زمام اور قیادت سنبھالنے اور آپ کے زہد و عدالت اور بصیرت کے مطابق مسلمانوں کو راہ ہدایت پر چلانے کا موقع دیا جاتا تو اسلام اور مسلمانوں کے حالات کچھ اور ہوتے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اگر ہم آج کی فاسد حکومتوں پہ ذرا نظر ڈالیں تو وہ تمام برائیاں ہمیں وہاں واضح طور پر نظر آتی ہیں جو امام نے خطبے کے اس حصے میں بیان فرمائی ہیں، اور انہی کلمات کے ساتھ خطبہ نمبر 233 ختم ہو جاتا ہے۔ پیج نمبر ہے 437، اور یہیں پر ہم اپنی آج کی ریڈنگ کو ختم کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم سے اس دعا کے ساتھ کہ بار الہ ہماری اس کوشش کو، ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا